ساری ٹیچرز نے مجھ سے یہی کہا. میں کچھ اس قسم کی طبیعت رکھی تھی، کچھ مجھے کرنا تھا. اور ٹیچرز اگر سو رہی ہیں تو ان کے اوپر اسپرنکلر سے پانی پھینک دیا. اور اگر کچھ ٹیچر بہت چھوٹے قد کی ہے اور بیٹھی ہوئی کلاس لے رہی ہے تو میں اس کے اوپر شٹل کاک کا گیم کھیلنا بہت مجھے مزہ آتا تھا، وغیرہ 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 وغیرہ. اچھا گھر پہ بھی میں اس قسم کی حرکتیں کرتی ہوں گی. اچھا. تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک خاص چیز جو میرے بچپن میں تھی، جس کو میں نے میری سمجھ میں بعد میں آئی، وہ یہ تھا کہ میں بچپن ہی سے ایک سماجی کارکن تھی. اچھا، وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ جب میں چھوٹی سی تھی تو مجھے یاد ہے کہ میں سارے گھر کے ٹوٹی ہوئی چیزیں جو ہوتی تھی، مثلا لوگ ٹوٹے ہوئے جوتے پھینک دیتے تھے، ان کو جمع کر کے ان کے جوڑے بنا کے ان کو پالش کیا کرتی. یہ اس وقت کی بات ہے جب میں کچھ 3-4 سال کی ہوں، اور جوڑے بنا کے ان کو میں لائن لگا کے رکھتی. اچھا. یہ میرا کھیل تھا، مرغوب کھیل. تو میری ماں اکثر مجھ سے پوچھتی تھی کہ کیا کر رہی؟ میں کہتی کام کر رہی. کیا کام کر رہی؟ اچھا کام کر رہی. اچھا. تو اس وقت سے میں سمجھتی ہوں کہ وہ بہت ہی ایک طرح سے سمبولک تھا. فاؤنڈیشن ایک طرح سے بن رہی تھی آپ کی. جب میں پیدا ہوئی تھی تو میں اچھی خاصی موٹی تھی، اور اتنی موٹی تھی کہ وہ چراغ کے دھندلکے میں صبح 4 بجے میں پیدا ہوئی تو دائی یہ سمجھی کہ میری آنکھیں نہیں ہیں. تو کہنی اے ہے بچی بغیر آنکھوں کے پیدا ہوئی. دیٹ واز سمبولک. تو بخیر وہ کلے ولے نیچے کیے تو آنکھیں ہیں، اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی نظر کی، نہ میں نے کبھی اینک لگائی. بہت تیز نظر تھی میری جب تک کہ میں واقعی یعنی نابینا نہیں ہوئی. میرے نانا جو تھے ان کو اس کا بہت شوق تھا کہ ان کے گھر میں کوئی بچی میڈیسن پڑھے. اپنی بیٹی کو تو وہ پڑھا نہیں سکے، اس زمانے میں تو بہت مشکل تھا. جب میری ماں چھوٹی تھی انہوں نے تو 5ویں جماعت کا سرٹیفکیٹ دیا تھا، مجھے یاد ہے. لیکن مجھے انہوں نے بہت انہوں نے اپنی خواہش ظاہر کی کہ مجھے میڈیسن بھیجا جائے. اچھا. تو میرے والد نے راضی ہو گئے، اور اس وقت ظاہر ہے ہم سے تو پوچھا نہیں ہے، تو ہم چلے گئے. تو میں نے چونکہ 14 سال کی عمر میں میٹرک کیا تھا، اور وہاں پر ہارڈنگ میں وہ لوگ 16 سال کی عمر میں لیتے تھے. پھر میں نے 1-2 سال انٹرمیڈیٹ میں گزارے علی گڑھ میں، اور پھر میں میڈیسن کے لیے دلی میں گئی لیڈی ہارڈنگ کالج میں. اس کے بعد جب میری شادی ہو گئی اور میں نے استعفیٰ دے دیا تو میں ایک نہایت ہی بیکار قسم کی زندگی میں داخل ہوئی، جو کہ جس میں کچھ کرنے کو نہیں تھا سوائے عیش و عشرت کے. ڈاکٹر صاحب بہت کرنے کو ہو گیا پھر تو. نہیں، میں سمجھتی ہوں کہ وہ انسان کو خراب کر دیتا ہے. نوکر چاکر، روپیہ پیسہ، اور گرمیوں میں پہاڑوں پہ چلے جا رہے ہیں. مسوری پہاڑ میں جائے کر جو ہمارا گھر تھا، ہم تو کبھی نہیں گئے تھے پہلے. تو کام کی عادت بالکل چھوٹ گئی. اچھا میں یہ کر سکتی تھی کہ میں غریبوں کے لیے کلینک کھول سکتی تھی. ایک آدھ دفعہ میرے شوہر نے مجھے اشارہ بھی دیا. میں اپنے شوہر کا کام کر سکتی تھی، لیکن اتنے ٹرینڈ اور اچھے نوکر تھے کہ میں نے یہ سوچا کہ میں اتنی پور ہوں. کیونکہ میرا بچپن، میں نے بتایا نہیں تم کو کہ میرا بچپن جو تھا، میری والدہ بیمار رہی ہمیشہ. اچھا جی. اور ہم نے اپنے بچپن میں، ہمارا بچپن ایک طرح سے اچھا بچپن نہیں تھا، اس لحاظ سے کہ وہ بیمار رہیں. ہم نے اپنے ماں باپ کو کبھی ایک ساتھ ہنستے بولتے نہیں دیکھا. ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ بھئی کس طرح سے ایک بیوی اپنے شوہر کے لیے کیا کچھ کرتی ہے. کیونکہ وہ بیمار رہتی تھی. کیونکہ وہ بیمار رہتی تھی، اس کے ساتھ دماغی بہت تفاوت تھا، جیسے کہتے ہیں دوری. کیونکہ وہ ریاضی دان تھے میرے والد، اور اماں تو میری بس یعنی دیتی تھی. 2 جملے کہا کرتی تھی، مجھے اچھی طرح یاد ہے. ایک تو یہ کہتی تھی کہ ان کو اپنے میاں سے محبت تھی بہت. کہتی تھی اگر لاکھوں کے مجمع میں یہ آدمی کھڑا ہو تو مجھے کوئی نہیں دکھتا سوائے اس کے. مجھے اب تک یاد ہے. اور دوسری بات یہ کہتی تھی کہ انسان کی شادی ایک مزدور سے ہو جائے، ایک ریاضی دان سے نہ ہو. کم سے کم اپنی دل کی بات تو کہہ سکے. یہ مجھے اب تک یاد ہے. تو یہ تھا ان کے بیچ میں تفاوت. تو ہم نے جو ایک ہوتی ہے نا بچے کی زندگی، ایک محفوظ فضا میں محبت ہو چاروں طرف، اس میں آپ تجربے سے سیکھتے ہیں کہ کس طرح سے گھر چلایا جاتا ہے، کس طرح سے شادی شدہ زندگی گزاری جاتی ہے. آپ کو کسی ڈگری سے یہ نہیں ملتا ہے کسی کالج میں. چنانچہ میں نے جب میری شادی ہوئی تو میں نے وہ سب غلطیاں کی جو کہ مجھے نہیں کرنی چاہیے تھیں، اور نہ کرتی اگر میرا بچپن صحیح گزرتا اور مجھے اس کو سکھایا جاتا. تو میرے شوہر نے مجھے 2-3 دفعہ اشارہ 2 باتوں کا دیا. ایک تو اس کا کہ کبھی ہمارا کام تم خود کیا کرو.
اچھا میں نے نہیں کیا. اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ میں کرنا نہیں چاہتی تھی, اس کی وجہ یہ تھی کہ میں ڈر گئی. ریجیکشن سے نہیں, ڈر گئی اس خیال سے کہ اتنے اچھے اور تربیت یافتہ نوکر تھے ان کے پاس کہ جو اتنی اچھی طرح سے ان کا کام کرتے تھے کہ میں نے سوچا کہ میں تو بہت پور ہوں, اگر میں نے کسی دن کر دیا کام تو میرا تو پول کھل جائے گا نا. چنانچہ زندگی بہت ہی بیکار گزرتی رہی, کبھی پہاڑ پہ چلے گئے, کبھی گھر پہ رہے. اسی حالت میں 1947 میں یہ سب پاکستان کی موومنٹ شروع ہوئی, اور مجھے انہوں نے یہ کہا کہ تم جا کے اور دیکھو وہاں ایک مکان لو, کبھی کبھی ہم لوگ آیا جایا کریں گے پاکستان. وہ بہت آنا چاہتے تھے مگر چونکہ متولی تھے اس لیے مشکل تھا, تو مجھے انہوں نے کہا اور میں چلی بھی آئی. تو جب جانے کا وقت آیا تو ہماری ایک دوست تھیں جو ہمارے ساتھ ہوٹل پیلس ہوٹل میں ٹھہری ہوئی تھیں, تو انہوں نے کہا کہ یار کیوں جا رہی ہو ابھی یہاں قائد اعظم آئیں گے اور یہاں ایک طرح سے پاکستان بن گیا ہے, 14 اگست سے پہلے میں جانا چاہتی تھی نا, تو یہاں تو بڑی بھاری تقریب ہوگی, سویرنگ ان سیریمنی ہوگی ان کی, یہ کب کس دیکھنے کو ملے گی تمہیں سے, تم ایک ہفتہ اور ٹھہر جاؤ, اس کو دیکھ کے پھر جانا. میں نے کہا ٹھیک ہے, مجھے بہت یہ چیز سمجھ میں آئی. لیکن اور میری بہن اور وہ جو میرے ساتھ آئے تھے وہ چلے گئے, اور میں ہوٹل میں ان کی اپنی دوست کے ساتھ ٹھہر گئی, اور گالا میرے ساتھ تھی. اس کے بعد ہم نے قائد اعظم کو اترتے دیکھا اور ان سے ملاقات ہوئی. اس کے بعد ان کو سویرنگ ان سیریمنی میں ہم شامل ہوئے اور بہت اچھی طرح سے ہر چیز دیکھی, اچھا لگا. لیکن اس کے بعد ایک دم رائٹس ہوئے. اب ریحانہ مسوری میں ہے, میرے شوہر جو ہیں وہ گورکھپور میں ہیں, میرے ماں باپ علی گڑھ میں ہیں, اور میں اکیلی یہاں پر گالا کے ساتھ پڑھ گئی. اب کوئی صورت نہیں تھی. میں عبدالرب نشتر جو کچھ زمانے میں کمیونیکیشن کے وزیر کر ہوئے تھے کمیونیکیشن کے, ان کے پاس گئی, میں روئی. میں نے کہا کہ مجھے آپ کسی طرح سے علی گڑھ بھجوا دیں, سنا ہے سکھ حملہ کرنے والے ہیں علی گڑھ یونیورسٹی پہ میرے ماں باپ. انہوں نے کہا کچھ نہیں ہو سکتا, ہم لوگ بڑی کوشش کر رہے ہیں, کوئی رابطہ ہی نہیں پیدا ہو رہا. چنانچہ مجبوری تھی. اور اس دن سے آج تک یقین مانو کہ ہندوستان تو میں 2-3 دفعہ گئی ہوں اس کے بعد, لیکن مسوری میں آج تک نہیں گئی. جس گھر سے میں نے چائے پی کے اور مالی سے کہا تھا کہ میں 2 ہفتے بعد آ جاؤں گی, ایک سوٹ کیس لے کے نکلی تھی, آج تک میں اس گھر میں دوبارہ واپس. اس کے بعد پھر یہ 1952 کا واقعہ ہے. 50 میں ہندوستان گئی تھی, 52 میں انہوں نے مجھے اطلاع ملی کہ انہوں نے شادی کر لی. میری زندگی میں 3 واقعات ایسے گزرے ہیں جب کہ مجھے ایسا معلوم ہوا. وہ ایک مسئلہ ہے نا کہ پاؤں تلے سے زمین نکل جائے, صحیح, تو وہ مسئلہ یعنی مجھے معلوم ہوئی کہ اچھا اس کا یہ مطلب ہے. ایک تو اس وقت جب کہ جواد نے شادی کی, یعنی مجھے بالکل توقع نہیں تھی اس کی. جب ان کا خط مجھے ملا ہے رجسٹرڈ, اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں کام پہ سے واپس آئی اس وقت تک. اچھا میں نے کلینک اپنی کھول لی تھی اور میں کام کرتی تھی, واپس آئی اور مجھے ملا. تو میں نے جب پڑھا تو مجھے یقین نہیں آتا تھا, میں نے بار بار پڑھا. میں اپنی بہن کے پاس گئی, اس کو لے کے آئی, پھر اس کے بعد ہم لوگ روئے دھوئے سب کچھ. لیکن مجھے ایسا معلوم ہوا جیسے کچھ ایوری تھنگ ہیز کم ٹو این اینڈ, مطلب یہ کہ زمین نکل گئی پیر تلے. اور اس کے بعد میں نے ان کو خط بھی لکھا, اس کا مجھے جواب نہیں ملا. اور اب میری کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ مجھے اب کیا کرنا چاہیے. بچیاں میرے پاس دونوں تھیں. اس کے بعد میرے خیال میں وہ شوق تھا, کچھ مجھے الرجی بھی تھی کہ میری آنکھوں کی نظر کم ہونی شروع ہوئی. اور جب میں نے ڈاکٹر کو دکھایا یہاں تو معلوم ہے ایک آنکھ کی نظر تو بالکل جا چکی ہے. اس کے بعد میں لندن گئی 48 میں, وہاں پر جا کے معلوم ہوا کہ دوسری آنکھ پہ بھی اثر ہو رہا ہے تھوڑا سا. واپس آئی میں تو غرض آہستہ آہستہ یہاں تک ہوا کہ میں جب کلینک میں ایک دن کام کر رہی تھی تو مجھے کچھ دھندلا دھندلا دکھائی دینا شروع ہوا. اور اس کے بعد میں ڈاکٹر کے پاس گئی. ڈاکٹر محمود علی تھے, ایک ان کا علاج ہوتا تھا آنکھ کے ڈاکٹر. تو انہوں نے کہا کہ صاحب یہ تو آپ کے اس میں کیٹریکٹ بن رہا ہے اس میں بھی, اور چنانچہ آپ کام چھوڑ دیجیے. اس کے باوجود کوشش کے جو ہو سکتی تھی میڈیکل اینڈ نان میڈیکل, میری آنکھوں کی نظر مجھ کو نہیں واپس ملی. تو ایک دن مجھے یاد ہے صبح 4 بجے میری آنکھ کھلی تو مجھے معلوم ہوا کہ میں اب شاید کبھی دیکھ نہ پاؤں, ابھی دیکھ نہ پاؤں گی. تو میں نے اللہ میاں سے دعا کی کہ اللہ اگر میری نظر جانی ہے تو میرا دماغی توازن قائم رکھنا. اور میری وہ مجھے تم یقین نہیں کرو گی مگر وہ کچھ ایسی مجھے کبھی پھر نہیں ہوئی وہ ایک احساس کہ جیسے وہ میری دعا قبول ہو گئی.
باقاعدہ محسوس ہوا؟ محسوس ہوا، مجھے محسوس ہوا کہ میری دعا قبول ہو گئی اور میں سو گئی. اچھا اس کے بعد وہاں ایک بڑی عجیب بات ہوئی، ایک نجومی آیا علی گڑھ میں. اچھا مجھے نجومیوں پہ کوئی اعتبار نہیں ہے. میری بھاوج اللہ اسے جنت نصیب کرے، اب تو نہیں ہے، وہ بھائی میرے پاس آئی ہوں، کیا نہیں، دیکھیے یہ سکھ نجومی ہے اور اس کے جو کہتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے، اور اس نے یہ کبھی کبھی آ جاتا ہے تو آیا ہے اور آپ اس کو اپنا حال سنائیے. میں نے کہا بھائی مجھے یقین نہیں ہے بالکل. کہ نہیں آپ میرے کہنے سے. میں نے کہا اچھا تمہیں کچھ کرنے کو آ گیا. بھائی بالکل عام طور پہ 15 روپے اس نے فیس لی، ہاتھ دیکھا، شکل دیکھی، کچھ اپنے زاویے بنائے کاغذ پہ جیسے کرتے ہیں لوگ، اور مجھے بالکل، میں نے کہا اچھا یہ سب اپنا ہو رہا ہے ڈرامہ. اس کے بعد اس نے مجھ سے کہا، اب سنیے، اس نے مجھ سے کہا کہ آپ ساری دنیا کا سفر کریں گی. میں نے کہا اچھا. اب یہ سنیے کہ آنکھیں میری جا رہی ہیں، آلموسٹ بلائنڈ ہو گئی ہوں میں. اور میں نے کہا میں نے سوچا، دل میں سوچا کہ سمجھتا ہے کہ میں علاج کرانے جاؤں گی اپنا. تو کہنے کا، میں نے کہا کتنے سفر کروں گی؟ کیا نہیں کوئی گنتی نہیں ہے، میں گن کے نہیں بتا سکتا، بے شمار کریں گی. اور میں نے کہا کہ آپ کا خیال ہے میں علاج کرانے جاؤں گی؟ جی نہیں، آپ اپنی ملک کو کی نمائندگی کرنے جائیں گی، بڑی عزت سے جائیں گی. میں نے کہا اچھا، آنکھوں کے ساتھ کبھی یہ کیا نہیں میں نے. اور یعنی اب میں یہ دیکھیے ہو رہا آپ ایک کتاب لکھیں گی، دنیا کی تمام لائبریریز میں رکھی جائے گی. اب دیکھیے یہ بلائنڈ ہونے کے بعد، خیر وہ یہ کیا کہ اور اپنی فیس لی اس نے اور چلا گیا. میں نے صدر سے کہا، میں نے کہا صدر کتنی یہ باتیں بے تکی کیسے گیا ہے، کوئی ایک بات بھی ہو سکتی ہے پوری. اس نے کہا مجھے نہیں معلوم آپا، مگر اس کی بات ہمیشہ سچی نکلتی. اور میں تمہیں یقین دلاؤں کہ جب یہ سب چیزیں ہوئیں تو مجھے خیال آیا کہ واقعی ایک بات صحیح کہی. ڈاکٹر صاحب، if I ask you now، جس وقت آپ کو محسوس ہو رہا تھا قدرے کہ آپ کی بینائی جا رہی ہے، how did you handle it؟ کچھ دنوں کے صدمے کے بعد مجھے یاد ہے میں اپنے کمرے میں ایک دن بیٹھی ہوئی تھی اور کسی سے ملتی جلتی نہیں تھی میں، کیونکہ مجھے بڑی وحشت ہوتی تھی، دکھائی دیتا نہیں تھا. تو کسی نے آ کے کہا کہ آپ سے کوئی میر صاحب ملنے آئی ہیں. اچھا، میں نے کہا بلا لو. آئی. مجھے بہت انہوں نے یعنی جیسے کہتے ہیں نا بہت ہی ہنستی ہوئی آواز میں مجھ سے کہا، نہیں ہیلو، میرا نام ڈاکٹر ایزابیلا گرانٹ ہے، میں امریکہ سے آئی ہوں اور میں افریقہ کے 24 ملکوں سے سفر کرتی ہوئی یہاں آ رہی ہوں، اب میں ایشیا پہنچی ہوں. میں نے کہا کہ آپ، ہاں کہا نہیں کہ میری عمر 60 سال ہے اور میں ٹوٹلی بلائنڈ ہوں، اب میں چونکی. تو میں نے کہا کہ میں بیٹھ جاؤں تمہارے پاس؟ میں نے کہا ہاں ضرور بیٹھ جائیے. میں نے کہا کہ آپ کو کچھ نہیں دکھائی دیتا؟ کہ نہیں. تو میں نے کہا یہ آپ سارا سفر جو کر رہی ہیں کس کے ساتھ کریں؟ آپ کے ساتھ کوئی سفر کر رہا ہے؟ کہ نہیں ہاں میرے ساتھ آسکر ہے. میں نے کہا آسکر آپ کے ساتھ آیا ہے؟ کہ نہیں ہاں. اور اس کے بعد انہوں نے اپنی سفید چھڑی میرے ہاتھ میں دے دی، میٹ آسکر، ہر وائٹ کین. اینڈ دیٹ واز دا مومنٹ کہ جب ایک دم میرے دماغ کے اندر معلوم ہے ایک روشنی سی چمکی، اور میں نے دل میں یہ سوچا کہ ڈاکٹر فاطمہ شاہ، یہ عورت تم سے کم یعنی 60 سال کی تھی، ریٹائر ہو کے آئی تھی. تو یہ عورت اس عمر میں ساری دنیا کا سفر کرتی ہوئی اکیلی، اور یہ یہاں پہنچی ہے اور یہ قدر ہنستی ہوئی آواز میں بات کر رہی ہے. اور وہاں سے پیلس ہوٹل سے اس نے رکشہ لی اور میرے گھر پہنچ گئی میرا پتہ لے کے. تو میں کیا کر رہی ہوں بیٹھی ہوئی اس صوفے کے اوپر، نہیں نکلتی کمرے سے باہر. مجھے امید پیدا ہوئی کہ یہ چنانچہ انہوں نے مجھ سے یہ کہا، ڈاکٹر گرانٹ نے، کہ دیکھو میں سب جگہ دیکھا ہوں، میں یہاں کے فقیروں کے اڈے کو بھی دیکھا ہوں، بلائنڈ فقیر جو ہیں، اور میں ساری جو تمہارے یہاں 2-3 ادارے ہیں وہ میں دیکھ کے آئی ہوں. یہاں پر خیراتی نہج پہ کام ہو رہا ہے، لوگ کو کپڑے اور پیسے بانٹ دیے جاتے ہیں. یہ نہیں چلے گا کام. تمہیں یہاں پر نابیناؤں کی اپنی جماعت بنانی ہوگی، سیلف ہیلپ کو تمہیں لانا ہوگا موشن میں. اور میں ہر جگہ جہاں بھی جا رہی ہوں، میں 24 ملکوں سے آ رہی ہوں، میں لیڈرز ڈھونڈ رہی ہوں. ہم نے یہ امریکہ والوں نے اس چیز کو یعنی پائنیئر کیا تھا کہ ہم اپنی جماعت بنائیں گے عالمی لیول پہ. تو میں لیڈرز ڈھونڈ رہی ہوں جو کہ اپنے اپنے ملک میں جماعتیں بنا سکتے ہیں. اور اس پاکستان میں آ کے مجھے آج پتا چلا کہ تمہاری ابھی نظر گئی ہے، تم سوشل ورکر ہو، تم میڈیکل ڈاکٹر ہو، پڑھی لکھی ہو، تم لیڈر بن سکتی.
تم یہ کام کر سکتی ہو. میں نے کہا میں نہیں کر سکتی, میں کوئی کام اب نہیں کر لیتا. اور تم سوشل ورک